الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 36واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 9 صفر المظفر 1445 ہجری اور 27 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں آج ہم ایک ایسے اہم زاویے اور نقطے کی بات کریں گے جس سے مزید یہ ثابت ہوگا اور ہوتا ہے، اور آپ مشاہدہ بھی کر لیجئے گا کہ صہیونی اور یہودی جھوٹے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان کی نیلی آنکھوں کا۔ آپ یہ غور کریں کہ بنی اسرائیل کے جو دعوے دار آج ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور بالخصوص وہ اسرائیل کے اس مقام پر فلسطین میں جمع ہو گئے ہیں، تو ان کے جو سہولت کار ہیں، برطانوی حکمران، یورپی یونین، امریکی حکمران، آسٹریلوی حکمران وغیرہ وغیرہ، ان سب جتھوں میں، یعنی جتھا CULT کلٹ انگریزی زبان کا ایک منفی لفظ ہے، یعنی وہ بدماشوں کا گروہ، وہ ظالموں کا گروہ جو کلٹ کی صورت میں، جتھے کی صورت میں غالب ہے اس وقت فلسطین پر اور نام لیتا ہے اسرائیل کا، تو ان کے جھوٹ کا ایک ثبوت ہے ان کی نیلی آنکھیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک سن 2023 تک کا جو زمانہ ہے، یہ شمار کرتے ہیں جی تقریباً کوئی 4000 سال کا عرصہ۔ اگر اس 4000 سال کے عرصے کو موٹا موٹا ایک اندازے سے 4000 سال مان لیا جائے، تو بھی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل یا عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے، پھر بعد میں فلسطین، شام، ان علاقوں میں رہائش اختیار کی، پھر مصر بھی آتے جاتے رہے، کیونکہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں وہ ہیگر کہتے ہیں، HAGER، ہیگر کہتے ہیں، وہ مصر سے تھیں۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا مصر سے تھیں، تو مصر جو ہے وہ سسرال کا مقام ٹھہرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور زندگی اور آنا جانا، سفر مکہ کی طرف، یہ سارا کہہ لیں کہ خطہ عرب میں زیادہ نظر آتا ہے۔ مصر کو بھی آج اندازے سے اس لیے خطہ عرب شمار کیا جا سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ آج بھی عربی زبان بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ان کی نسلیں ہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، وہ سب بھی اسی خطے میں رہے، یعنی عرب کے خطے میں رہے، پھر مصر کے خطے میں رہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام تو مصر میں جا کر کے ایک وقت میں وزیر خزانہ بھی رہے اور وہاں پہ بعد میں بادشاہ بھی بن گئے، اور اس کے بعد پھر تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ وہ بھی کہاں پیدا ہوئے؟ مصر میں۔ ساری زندگی کہاں گزاری؟ مصر میں۔ پھر وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ سفر کیے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن زندگی کا اکثر حصہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں گزارا۔ پھر بنی اسرائیل کو لے کر کے وہ خطہ عرب کی طرف لوٹ آئے واپس، جب وہ سمندر میں پانی 2 حصے ہوا اور فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری داستانیں، یہ سارے قصے، یہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہیں اور اسرائیلی روایات سے بھی ثابت ہیں، آپ سب کو بھی معلوم ہے۔ دوبارہ اس لیے دہرایا گیا کہ اس سارے خطے میں 4000 سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں، یہاں کے رہنے والوں کی آنکھیں کبھی بھی نیلی نہیں تھیں، آج بھی نیلی نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ بات، اہم نقطہ۔ آپ بائیولوجی کے ذریعے ریسرچ کر لیں یا جغرافیے پہ آپ ریسرچ کر لیں، تاریخ اور ہسٹری کو پڑھ لیں، تو آپ کو الہامی کتابوں سے، قرآن و حدیث سے اور فقہ و تفسیر سے یہ پتہ چلے گا، معلوم ہوگا، اسرائیلی روایات سے بھی کہیں کہیں یہ پتہ چلتا ہے، اور بالخصوص ہماری کتابوں میں تو یہ
پکا ذکر ہے، یقیناً یہ بات ایسے ہی ہے کہ وہ جسے ہم جنوں کی سرزمین کے طور پر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوکسز ماؤنٹینز، وہاں پہ ہی وہ ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا، جسے آج ہم اردو میں کوہ کاف کا علاقہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ وہیں پر قید کیے گئے تھے، اور چونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، نارتھ سائڈ بنتی ہے گلوب کی، اور وہیں کے لوگ نیلی آنکھوں والے تھے۔ وہ بعد میں جب پھیلے اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور پھر بالخصوص انہوں نے اعلیٰ عہدے اور حکومتوں کو اپنا مرکز اور ٹارگٹ بنایا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یورپی حکمران، فرانس کے آپ میکرون کی آنکھیں دیکھیں نیلی، برطانوی شاہی خاندان کی آنکھیں دیکھیں نیلی، امریکہ کے کئی پینٹاگون کے عہدیدار اور کئی بزنس مین ان کی آنکھیں نیلی، یورپی یونین کی اس وقت جو اگست 2023 میں بھی خاتون آپ کو بات چیت کرتی ٹی وی پہ نظر آئے گی، اس کی بھی آنکھیں دیکھیں نیلی۔ تو ہر جو یورپی یونین کے اہم عہدیدار ہیں، جو اسرائیل کے سہولت کار ہیں، ان سب کی آنکھیں آپ کو نیلی نظر آتی ہیں۔ تو تضاد یہ ہے کہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کی پاک نسلیں، یہ تو خطہ عرب اور مصر وغیرہ میں انہوں نے ساری زندگی گزاری، جس علاقے میں نیلی آنکھیں نہ پہلے ہوتی تھیں نہ آج ہوتی ہیں، جبکہ یہ یاجوج اور ماجوج جو یورپ سے آئے اور ساری دنیا میں پھیل گئے، کوکاف کے علاقے سے نکلے اور پھیل گئے، کہیں یہ جا کے ہلاکو خان کی شکل اختیار کر گئے، کہیں یہ جا کے ترکی میں بس گئے، پھر ساری دنیا میں بھی پھیلے۔ یہ ان کا ساری دنیا میں پھیلنا قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ان کی اسرائیلی روایات میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن نشانی کیا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی نسلوں کے لوگ، ان کی آنکھیں نیلی نہیں ہیں، جبکہ یاجوج اور ماجوج کے گروہ میں سے جو لوگ ہیں ان کی آنکھیں نیلی ہیں۔ یہ بڑا واضح ایک فرق ہے، اور یہ یاد رہے کہ خطہ عرب اور مصر کے لوگوں کی آنکھیں نہ 4000 سال پہلے نیلی تھیں اور نہ آج نیلی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی اس بات کا ایک اہم ثبوت ہے کہ آج کے صہیونی اور یہودی دراصل یاجوج اور ماجوج کے ہی وہ یعنی نسلوں میں سے ہیں۔ یہ وہی نسل ہے جو اس وقت دنیا کی حکومتوں پر غالب ہے، اور ان کی نیلی آنکھیں ان کے مجرم ہونے کا ثبوت ہے۔ ہاں، ہمارے لیے قرآن پاک میں سے اس کی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ جو اس وقت ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 20ویں سورت ہے، اس کی 102 نمبر آیت میں یہ ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں۔ یعنی نیلی آنکھوں کا ذکر مجرم کے لفظ کے ساتھ کیا گیا ہے، اور آج آپ غور کر لیں، مشاہدہ کر لیں، دنیا بھر کے اخبارات دیکھ لیں، دنیا بھر کی آپ نیوز چینلز دیکھ لیں، یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیدار، اسرائیلی حکمران طبقے میں بہت سے نیلی آنکھوں والے، امریکی اور کئی پینٹاگون کے عہدیدار حکومتوں میں آپ کو نیلی آنکھوں والے نظر آئیں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نیلی آنکھوں والے موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہیں، حتیٰ کہ جودہ کی نسل میں سے بھی نہیں ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہیں، یہ بنی اسرائیل کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں، اور ان کی نیلی آنکھیں ان کا ثبوت ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہودیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور آنکھیں تو جودہ کی بھی نیلی نہیں تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔